بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو ساری زندگی توحید سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور توحید ہی سے اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کا معنی یہ ہے کہ اس بات کو ماننا کہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر اللہ تعالی ہے۔ ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور حاکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور توحید کا دوسرا معنی ہے اپنی تمام تر عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اپنی تمام عبادتوں کو، یعنی چاہے وہ عبادات قلبی ہوں، بدنی ہوں، یا پھر جس انداز کی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ مالی عبادتیں کیوں نہ ہوں، خالص اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، ہر نبی کی دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے آپ سے پہلے، ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، معبود برحق کوئی نہیں ہے، الا انا، مگر میں، فاعبدون، لہذا تم میری عبادت کرو۔ یعنی جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا تو آپ چھپ چھپ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے نبی آپ اپنا کام کیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو صفا کی پہاڑی پر بلاتے ہیں اور لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جس کو ماننا تھا اس نے مانا، جس نے انکار کرنا تھا اس نے انکار کیا۔ ہماری دعوت توحید سے شروع ہوگی اور توحید پر ختم ہوگی۔ جب تک ہم توحید کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم توحید پر عمل نہیں کریں گے، تب تک نہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔
سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کیجئے, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے, اس لیے کہ توحید کا علم یہ بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے, اگر یہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے کی دعوت دینے کی تاکید فرمائی. آئیے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پر نمازوں کی پابندی کرنا, تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا, چوتھے نمبر پر حج کرنا, اور 5ویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا. اسلام کی 5 بنیادی چیزیں اس حدیث کے اندر پیش کی گئی ہیں. فنڈامنٹلز آف اسلام. اسلام کی یہ 5 ارکان ہیں. نمبر 1 توحید, نمبر 2 نماز, نمبر 3 زکوٰۃ, نمبر 4 حج, اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اب آگے جو میں جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں غور سے سماعت فرمائیں. آج مسلمانوں میں جتنے مسلک ہیں, جتنی جماعتیں ہیں, جتنی تنظیمیں ہیں, جتنے انجمنیں ہیں, یہ سارے کے سارے 4 پر محنت کر رہے ہیں. کوئی نماز پر محنت کر رہا ہے, کوئی زکوٰۃ پر محنت کر رہا ہے, کوئی حج پر محنت کر رہا ہے, کوئی روزے پر محنت کر رہا ہے. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ بنیادی چیز پہلے نمبر پر جو توحید ہے وہ کوئی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. توحید کو کوئی بنیاد بنانے کو تیار نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم توحید کو بیان کرتے ہیں تو اختلاف ہوگا. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کی قسم ہے, توحید کی بات بیان کرنے سے, توحید کا درس دینے سے, پہلے نمبر پر توحید کو رکھنے سے اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ لوگ اللہ کو ماننے والے بن سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح انداز سے پیش کریں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بعد میں ہیں, توحید پہلے نمبر پر ہے. اور ہم اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہی تو اصل ہے. اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے, یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھاتے ضرور ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ضرور ہیں, نہ اس کا معنی معلوم, نہ اس کا مطلب معلوم, نہ اس کے تقاضے معلوم, نہ اس کی شرطیں معلوم ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان صرف کلمہ نہ پڑھے بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی, اس کے مطالب, اس کے تراجم, اس کے تقاضے, اس کی شرائط کو اپنے مد نظر رکھے, تب جا کر کے وہ کلمے کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکتا ہے. قرآن کریم سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک. آپ آخری نبی اور رسول ہیں,
قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، ہر امت میں ایک نبی اور رسول کو بھیجا ہے۔ دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ نبیوں کی دعوت توحید سے شروع ہو رہی ہے، نبیوں کی دعوت لا الہ الا اللہ سے شروع ہو رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبیوں کی دعوت وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے اور طاغوت کی عبادت سے بچنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا اور پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا اور پرستش کی جائے، جس کسی کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ستارے ہوں، چاہے وہ درخت پہاڑ سمندر ہوں، چاہے وہ نباتات جمادات میں سے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں زندہ ہوں یا مردہ ہوں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور طاغوت کا انکار کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے، اور جب تک آدمی طاغوت کا انکار نہیں کرتا اس وقت تک وہ توحید پرست نہیں ہو سکتا۔ سورہ احزاب کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالی نے کسی مرد کے پیٹ میں یا کسی مرد کے جسم میں دو دل نہیں رکھے ہیں۔ آپ لوگ سن رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالی نے کسی مرد کے جسم میں دو دل نہیں رکھے ہیں۔ مرد کے جسم میں دو دل نہیں رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے جسم میں دو دل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جواب یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ عورت اس کا اپنا دل، اگر وہ حمل سے ہے تو بچے کا دل، کتنے ہو گئے؟ دو دل۔ عورت کا ایک دل، اگر دو بچے اس کے پیٹ میں ہیں، جڑواں بچے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ تین دل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے جسم میں ایک دل تو رہ سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مرد کے جسم میں صرف اور صرف ایک دل ہی ہوگا، دوسرا دل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کو کبھی حمل رکتا نہیں، مرد کے ایک سے دو دل نہیں ہو سکتے۔ سمجھنے والی بات توحید اس میں یہ ہے کہ اگر عورت کے جسم میں دل ہے، بچے کا دل ہے، ایک ہے، دو دل ہے، تو سمجھیے کہ مرد کا دل اپنی جگہ دھڑک رہا ہے، عورت کا دل اپنی جگہ دھڑک رہا ہے، بچے کا دل اپنی جگہ دھڑک رہا ہے۔ اگر ہم عورت کو لے لیتے ہیں، عورت کا دل اپنی جگہ کام کر رہا ہے، بچے کا دل اپنی جگہ کام کر رہا ہے، عورت کے دل اور بچے کے دل میں کوئی خلط ملط نہیں ہوتا، اپنے اپنے انداز سے وہ کام کر رہا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب کسی مرد کے جسم میں دو دل اگر نہیں ہو سکتے تو اندازہ لگا لو اگر دو دل ہوتے تو کتنا فساد ہوتا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے سارے فیصلے دماغ لیتا ہے، نہیں، ہمارے سارے فیصلے دل لیتا ہے، اور دل کے اندر بھی میموری موجود ہے،
وہ بھی میموری کو کیچ کرتا ہے, حافظہ اس کے اندر بھی ہے. اس کو کہتے ہیں مرکزیت, یا آپ یوں کہیں جلدی سمجھنے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ ہے. یہ سارے فیصلے دل سے صادر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے, دو دل نہیں رکھے تاکہ فیصلوں کے اندر گڑبڑ نہ ہو, تو ساری دنیا کا نظام ایک اللہ چلاتا ہے, ایک سے زیادہ خدا نہیں چلا سکتے ہیں. یہ اصل توحید ہے اس آیت کے اندر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اس دنیا میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے, ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو دنیا میں فساد ہو جاتا. کیسے؟ ایک سے دو اگر ہوتے, ایک کہتا بارش نازل کرو, دوسرا کہتا ہے نہیں نافرمانی زیادہ ہیں بارش نازل نہیں کرو. ایک کہتا ہے نافرمانیاں زیادہ ہو گئیں طوفان ہوائیں بھیج دو برباد کر دو, دوسرا خدا نہیں تھوڑے اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں, طوفان و ہواؤں کو بھیج کر کے عذاب کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک مت کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں جدا ہوتے سنسار میں, آپس میں یہ دونوں خدا ہی لڑ پڑتے تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوتا آپ اسی سے اندازہ لگائیں. معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کائنات کا صرف ایک خالق, مالک اور مدبر اور حاکم ہے. ساری کائنات کا معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. قرآن کریم کے اندر ہم ہر نماز میں چاہے فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, ایک سورت پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ, اور اس میں ایک چھوٹی سی آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں, صحیح ہے؟ نہیں ہے. اور ہم تجھ سے بھی مدد طلب کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, مطلب ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد, ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں, اس کا مطلب بہت سارے خدا موجود ہیں, ہم ان کی بھی عبادت کر لیتے ہیں, ضرورت پڑنے پر تیری بھی عبادت کر لیتے ہیں, یہ شرک ہے. اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ موحد کا جملہ ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم تیری بھی عبادت کر لیتے ہیں, ایسا کہنے والا مشرک ہے. ایک موٹی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. اگر کوئی بیوی یا اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے, کیا کہتی ہے؟ تو ہی میرا شوہر ہے, تو ہی میرا شوہر ہے, تو کیا ہوگا؟ پیار بڑھے گا, محبتیں بڑھیں گی. لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے تو بھی میرا شوہر ہے, تو بھی میرا شوہر ہے, تو شوہر کیا کرے گا؟ کاٹ ڈالوں گا, ٹکڑے کر دوں گا, وہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا. ذرا سوچیں, تو ہی میرا شوہر ہے, شوہر برداشت کرے گا. تو بھی میرا شوہر ہے, شوہر برداشت نہیں کرے گا اپنی بیوی کے اس جملے کو. اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالی یہ کیسے برداشت کرے گا کہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتا ہوں. میرے بھائی اور دوستو, یہ ہی اور بھی کا فرق انسان کو یا تو توحید پرست بنا دیتا ہے یا تو اس کو مشرک بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو توحید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. صحیح مسلم کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات جوڑ لے تو کیا مجھے 4 گواہ لانے پڑیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 4 گواہ لانے پڑیں گے. بڑی پیاری حدیث ہے.
اور یہ غیرت پر بات آ رہی ہے، توحید اس میں بھی موجود ہے، غور کیجئے۔ عبادہ بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا، اب 4 گواہ مجھے ملنے سے رہے، میں 4 گواہ لانے کے بجائے میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ سعد بن عبادہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، گواہ نہیں لاؤں گا، کیونکہ یہ میری غیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا ما یقول سیدکم، اے لوگو یہ تمہارے سردار کو دیکھ لو، سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو 4 گواہ نہیں لاؤں گا بلکہ اس کو قتل کر دوں گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ارے تمہارے سردار کو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، انہو لغیور، اس کی غیرت بڑی پیاری ہے، کتنا غیرت مند ہے سعد بن عبادہ، یہ کتنا غیرت مند ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت مند ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کی جائے، اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکایا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کہاں کہاں جا رہے ہیں، در در بھٹک رہے ہیں، اور کہیں بھی ان کو چین اور سکون نہیں مل رہا ہے۔ اگر ایک گھر بنانا ہو تو آدمی پلاننگ بناتا ہے، کسی انجینئر کے پاس جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، اگر ماسٹر بیڈ روم بنا رہا ہے تو وہ اپنے بیڈ روم پر 5 لاکھ خرچ کرے گا، لیکن وہ ماسٹر بیڈ روم کا جو ٹوائلٹ بنتا ہے اس کے لیے 7 لاکھ روپے خرچ کرے گا۔ انسان کی اتنی عقل سمجھ ہے کہ دنیا کے معاملے میں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن جب عبادت کا معاملہ آتا ہے، انسان کو جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو وہ ہر غیر نتو خیرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، فہم دیا، سب کچھ دینے کے باوجود یہ توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ایسے لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ ذرا یہ سورہ اعراف کی 179 آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جو لوگ توحید کو قبول نہیں کرتے ہیں، توحید پر اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم کو بہت سارے جنات سے اور بہت سارے انسانوں سے بھر دیں گے۔ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہوں گے لیکن ان کے اس دل کے اندر سمجھ نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہوں گی لیکن وہ دیکھتے نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہوں گے لیکن وہ سنتے نہیں ہوں گے۔ اولئک کالانعام، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جانور ہیں، جانور۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور ہیں۔ جو توحید کو قبول نہیں کرتا وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اصل میں یہ لوگ غافل ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کو پڑھو، میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کی مکی صورتوں کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، توحید سمجھ میں آئے گی۔ آخری ایک آیت
پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں، میرا وقت ہو چکا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73-74 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں، توحید کو نہیں سمجھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بہترین مثال پیش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطل کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ کسی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر، عقیدہ توحید کو چھوڑ کر در در بھٹکنے والوں، اللہ کا کلام سنو، لن یخلقوا ذبابا، وہ کسی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی کوئی چیز وہاں سے اٹھا کر کے لے جائے، لا يستنقذوه منه، اس سے چھین نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور، جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی ہم نے ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا اور زبردست ہے۔ یہ توحید کا پیغام تھا، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو توحید پر اپنی زندگی گزارنے اور توحید پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور ہم تمام کو ساری زندگی تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔